نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروبار جب زوال پذیر ہوتا ہے، کوئی بھی کاروبار ہو جس میں آپ نے انویسٹ کیے ہوں یا آپ کا روزگار ہو کہ جو روزگار آپ کا زوال پذیر ہو کہ آپ کو بار بار نکالا جاتا ہو، آپ جس جگہ جاب کریں، اپلائی کریں، وہاں کچھ ہی دن گزریں تو آپ کو نکال دیا جائے، یا کوئی نیا کاروبار آپ آغاز کرنا چاہتے ہوں تو اس میں آپ کو نفع یا نقصان کی اندیشہ ہو کہ اس میں نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا، تو آپ ڈبل مائنڈ ہو، تو اس میں آج میں اس کے لیے مجرب وظیفہ لایا ہوں۔ حدیث سے مبارکہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس وظیفے کو اتنا مستند ہے کہ یہ آپ وظیفہ پڑھ لیں، اپنا وظیفہ حیات بنا لیں، کبھی زندگی میں انشاءاللہ تعالی تنگ دستی نہیں آئے گی، مفلسی نہیں آئے گی، افلاس نہیں آئے گا، بے روزگاری نہیں آئے گی، یا جو کاروبار آپ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، یا جو کاروبار زوال پذیر ہے کہ آپ بار بار اس پہ انویسٹ کرتے ہیں لیکن نقصان ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی رکاوٹ اس میں امڈ آئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا چلتا پھرتا کاروبار بالکل بیٹھ گیا ہے، نقصان میں جا رہا ہے، اور آپ بالکل فٹ پاتھ پر آ چکے ہیں۔ کئی لوگوں نے ایسے رابطہ کیا کہ جو بچارے ارب کھرب پتی تھے لیکن بالکل فٹ پاتھ پر لگ گئے ہیں کہ بالکل ان کا کاروبار ختم ہو گیا، گاڑیاں، بینک بیلنس ختم ہو گیا، اور بالکل بچارے غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ غربت کی سطح سے بھی نیچے آ چکے ہیں۔ یہ سارا ایسا عمل ہے کہ انسان بعض اوقات دین سے دوری کے سبب بھی انسان پر ایسے مرات آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان تنگ دستی، مفلسی، افلاس میں چلا جاتا ہے، نفع سے نقصان میں چلا جاتا ہے، عروج سے زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے دین سے دوری، اللہ سے دوری کا سبب بھی ہے۔ دوسرا نمبر پہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو مال سے نوازتا ہے تو اس مال میں سے غریب و غربا کا حصہ ضرور نکالا کریں، اللہ کے راستے میں لگایا کریں۔ یاد رکھیں، دو فرشتے طلوع آفتاب میں سے پہلے آتے ہیں، ایک دعا دیتا ہے، دوسرا وہ دعا نکالتا ہے، اور ایک کہتا ہے یا اللہ جو تیرے مال کو خرچ کرے تو اس کے مال میں اضافہ کر، اور دوسرا کہتا ہے آمین۔ پھر دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو تیرے مال کو روک کے رکھے اس کے مال کو فنا کر، تو پہلا کہتا ہے آمین۔ یہ روزمرہ میں آتے ہیں دو فرشتے، یہ کہتے ہیں، ایک دعا دیتا ہے، ایک وہ دعا نکالتا ہے، اور دونوں آمین کہتے ہیں۔ تو یہ معمول ہے روزانہ کا، تو اس لیے اپنے مال سے غریبوں پر خرچ کیا کریں، غریبوں پر لگایا کریں، تاکہ آپ کا مال شفاف ہو، بڑے۔ یاد رکھیں، جو غریب و غربا پہ اللہ کی مخلوق پہ لگاتا ہے اس کا مال زیادہ ہوتا ہے، 10 دنیا 70 آخرت ہے، یہ تو اللہ کا کہنا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کاروبار کریں یا کوئی کرے تو اس میں ایک حصہ اللہ کا ضرور رکھیں کہ اللہ کی مخلوق پہ لگایا جائے گا، یا آپ کی کوئی فیملی میں، آپ کے اس میں خاندان میں، یا کوئی محلے میں، عزیز و اقارب میں، کہیں بھی کوئی غربت کی سطح سے نیچے ہے، یا سفید پوش لوگ ہیں کہ جو بالکل خرچ نہیں کر سکتے، ان کا روزگار نہیں ہے، لیکن وہ بچارے غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، وہ مجبور ہیں اور سفید باریش ہیں،
کہ کہیں ان کے ایگو ہرٹ نہ ہو جائے، بیچارے اسی لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ جب اللہ آپ کو مال سے نوازے تو ان کے لیے ضرور حصہ نکالے۔ تو یہ اس کے سبب بھی ہوتا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا کاروبار نقصان میں جا رہا ہے یا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے اوپر اتنی تنگ دستی، مفلسی، افلاس آ چکا ہے، مفلسی آ چکی ہے کہ کئی کئی دن گھر چولہا نہیں جلتا اور بالکل کھانے کو بھی الکان ہو چکے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، کبھی تنگ دستی، مفلسی، افلاس نہیں آئے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے کہ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ فجر کی سنتوں ادا کر کے فرض سے پہلے آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔ یہ معمول بنا لیں اپنا، کبھی زندگی میں تنگ دستی نہیں آئے گی۔ آپ کا چلتا ہوا کاروبار دوڑنا شروع کر دے گا، چمکنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ دنوں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جگہ سے، تو وہ صحابی کھڑے تھے تو ان سے دریافت کیا کہ بتلاؤ کیسا گزر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اتنا وافر مقدار میں رزق مل چکا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ تو یہ ساری آپ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ آپ کو اس کے متعلق ایک بتلاتا جاؤں واقعہ کہ قاری بشیر صدیقی صاحب جو مسجد نبوی کے اماموں کے استاد ہیں، وہ ہمارے ہاں تشریف لائے تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دروازے سے نکل رہا تھا گھر کے، تو گھر کے دروازے کے بالکل ساتھ اندر کی طرف یہی وظیفہ لگا ہوا تھا حدیث کے ساتھ۔ تو میرا ایک دم ہاتھ چھڑایا انہوں نے، تو کہنے لگے کہ اس وظیفے کو پکا کر لو، کبھی زندگی میں محتاج نہیں ہوگے، کبھی زندگی میں مفلسی افلاس نہیں آئے گا، تنگ دستی نہیں آئے گی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ اللہ وہاں سے آپ کو عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ 2009 کی بات ہے۔ تو 2009 سے لے کر آج 2025 تک یہ معمول ہے میرا کہ اس کو میں نے وظیفہ حیات بنا لیا۔ کبھی زندگی میں تنگ دستی نہیں آئی، مفلسی افلاس نہیں آئی، کبھی کسی کا محتاج نہیں کیا اللہ نے۔ تو اس میں اتنی برکت رکھ دی اللہ نے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ کیسے رد ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے آپ اس وظیفے کو معمول بنا لیں، وظیفہ حیات بنائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کے ثمرات نظر آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔